بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. ہم نے اب سے کچھ دیر قبل ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یو ایس جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز میں عراق اور سیریا میں اپنے جہاں جہاں بیسز ہیں, چھوٹے ٹروپس ان کے جو پیراملٹری فورسز وہاں پہ ان کی رہ رہی ہیں, ان کے پروٹیکشن کے لیے, اپنے ٹینکس کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے میزائل سسٹم, ایونجر ایئر میزائل سسٹم جو ہے انہوں نے انسٹال کیا. اب سینیریو یہ تھا کہ اس کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ بھی ہیں اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو داعش کے حوالے سے, کہ داعش کو کس نے ویپن پرووائڈ کیا, ساتھ میں ان کو کس نے اسٹریٹجک مووز بتائیں, اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا جو ایک اہم معاملہ ہے کہ اس کا جو بیگ اور اس کی پشت پناہی کے روابط کی داستان کیا ہے. اب سینیریو یہ ہے کہ اس پورے کانسپائریسی کو سمجھنے کے لیے اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تفصیل سے کہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک خلاصہ بیان کیا تھا جس میں آپ کو ایک کنٹروورسی کے بارے میں بتایا گیا کہ یو ایس جو ہے وہ اس وقت اپنے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر, جو عراق ہے, سیریا ہے, ان جگہوں کے اوپر جو ہڈن ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں ان کے اوپر اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, اور اس کی سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے. بشار الاسد کے اس اقدام کے بعد تو ویسے ہی امریکہ بڑا خائف نظر آیا, ساتھ ساتھ اسرائیل بھی خائف نظر آیا, مگر اسرائیل فرنٹ فٹ پہ آنے کے بجائے بیک فٹ پہ آ کر اپنی انٹیلیجنس کو اب جو ہے وہ سرحدوں پہ لے کر آ رہا ہے. رشیا کی جو بھی انسٹالیشنز ہیں اس کی معلومات اور اس کی جو رسائی ہے وہ اس پہ اپنا حق جمانے کی کوشش کر رہا ہے, یعنی کہ اسپائنگ کر رہا ہے. دوسری چیز, داعش جو اس وقت مر رہی ہے, مطلب اس کا جو عروج ہے وہ زوال کو ہے, اور اس کے بارے میں بہت سی متضاد اطلاعات آئیں کہ آل سعود اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ طالبان اس کے پیچھے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی آئے, اور یو ایس کی طرف سے جو ہے یہ نیوز سرکولیٹس ہوئی کہ اس کے پیچھے ایران بیک کر رہا ہے. حالانکہ داعش جو ہے وہ سنی گروپ تھا, اور جس کو ملیٹنٹ سنیوں نے بھی, مسلمانوں نے بھی کہا اور یہود و نصارہ نے بھی کہا, یہ ایک واحد ایسا گروپ تھا, اور اس کے خاتمے کے لیے سب جو ہے نا تیار تھے, اور ہر ملک اپنے اندر جو ہے نا ان کے اوپر خاص نظر رکھا ہوا تھا. خیر, ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی آئی وہ آئی کہاں سے. ان کے پاس جو ٹیکنالوجی آئی وہ یو ایس بیس اور ہالینڈ بیس تھی. یہ وہ دو ملک ہیں جنہوں نے ان کو سب سے زیادہ فنڈنگ اور ان کو سب سے زیادہ جو ہے ویپن پرووائڈ کیا اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا. اور کچھ ریلیجیس فیکٹر بھی اس میں انوالو تھا جن کو بعد میں پتہ چلا, وہ کنارہ کشی اختیار کرتے گئے داعش سے, کیونکہ داعش نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھے, اور ان سے بالکل چھٹکارا حاصل پایا گیا. اور ایران کا نام لیا گیا کہ کچھ لوگوں نے تو اس کو اس سے بھی جوڑ دیا کہ ایران اس کی فنڈنگ کر رہا ہے اور آل سعود بھی فنڈنگ کر رہے ہیں, حالانکہ نہ آل سعود کر رہے تھے نہ ایران کر رہے تھے. یہ داعش کو لانچ کیا گیا تھا تخریب کاری کے حوالے سے اور مسلمانوں کو بدزن کرنے کے لیے. عالمی سطح پہ مسلمانوں کو بدزن کرنے کے لیے داعش کا پروپیگنڈا اتارا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جی سیریا میں ہے, اور یو ایس جو ہے وہ اپنا انفلوئنس لائے تاکہ سیریا میں اپنا انفلوئنس کرے, لیبنان میں کرے, عراق میں کرے. اور موصل کا تو آپ نے حال دیکھا کہ صدام کے بعد ایک تو مقتل بنا عراق, اور اس میں پھر اس نے داعش نے سونے پہ سہاگا کام کیا اور شدید ترین تباہی مچائی. اور اس تباہی کو روکنے کے لیے یو ایس جو ہے پیس میکر, پیس ٹاکر کی طرف سے یا پیس پرووائڈر سروسز کے طور پہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا, اور اس نے تیل کے کنویں پہ اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے عراق میں اپنا انکلوژن کیا. حالانکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ امن کے لیے یہاں پہ آئے, حالانکہ وہ تیل کے کنووں پر قابض ہونے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سیریا میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور تو اور اب آپ دیکھیں کہ آل سعود کے کنووں کے اوپر بھی جو ہے ان کی نظریں بڑی گہری ہیں, اور اس وقت آہستہ آہستہ ان پہ بھی قابو پاتے جا رہے ہیں. اب تو جو آل سعود تو پھنس چکے ہیں, اب جو داعش تھے, داعش کا چیپٹر 2017 میں ختم کرنے والی یو ایس جو کہ ہیرو اور چیمپئن بنتی نظر آ رہی تھی, ایک وقت میں انہوں نے کہا کہ دیکھا جی ہم تو آئے اور ہم نے داعش کو ختم کیا, اسی طریقے سے ہم یمن میں حوثیوں کو دیکھیں گے. اب نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے پہلے حوثیوں کو کہا کہ یہ باغی ہیں, ریبلز ہیں, انہوں نے یو ایس کے اوپر اٹیک کیا ہے. اسرائیل بیچ میں کودا اور کہا کہ جی یہ اس کے ثبوت ہیں. حالانکہ اسرائیل کے اپنے مفادات تھے, امریکہ اپنے مفادات پہ چل رہا ہے. اسرائیل تو امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے اگر آپ اس کے مفادات کہیں پہ مسائل پیدا کر رہے ہوں. تو اسرائیل کی شاطرانہ چال نے امریکہ کو بھی ڈبل ڈاچ کیا, اور ڈبل ڈاچ کرنے کے بعد وہ تو راستے سے نکل گیا, مگر امریکہ
نے ایک موو لیا اور اس نے کہا کہ میں ایران کو ثالثی کی پیشکش کرتا ہوں. ایران نے اپنا ایک واضح اسٹانس رکھا تھا جس کا ہم نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں بھی اس کے بارے میں بتایا کہ ایران نے کسی بھی طور پر امریکی ٹاکس کو ملوث خاطر نہیں رکھا اور اسٹریٹ فارورڈلی منع کر دیا کہ ہمیں سینکشنز کے بعد بات کریں گے. اس ویڈیو کے بعد آپ کو ایک اور بات بتائیں گے کہ ایران اب آئل ایکسپورٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور متعدد ممالک کے ساتھ ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہے. تو اب آپ نیکسٹ ویڈیو اس کی ضرور دیکھیے گا اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران کیا کیا کام کر رہا ہے. خیر، اس وقت فروری کے جو شروع میں یو ایس نے یہ چیزیں ڈیٹیکٹ کرنا شروع کی کہ رشیا کی جو آرمی ہے وہ اس کی نقل و حرکت میں بہت تبدیلی رونما ہو رہی ہے. دسمبر میں جو ڈیل ہوئی تھی اس میں اسرائیل بھی پابند تھا اور سیریا بھی پابند تھا کہ وہ اس کے نکات جو ہیں منظر عام پہ نہ آئے. مگر 48 گھنٹے پہلے جب یہ اس کے نکات منظر عام پر آئے تو اس کے بعد امریکہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب جو اس کی اسٹریٹجی دی، جو اس کے موو سے جتنا پیسہ اس نے برباد کیا تھا سیریا عراق کے اوپر اپنے قدم جمانے کے لیے، وہ روس کی انکلوژن کے بعد ختم ہو جائے گا. کیونکہ چائنا نے پیچھے سے روس کو بھی سپورٹ کیا ہے اور یہ وہی بات ہے کہ روس اپنے مفادات کے لیے ان ملکوں میں تحفظ کا احساس دلانے کے لیے اپنی فوج بھیج رہا تھا. کیونکہ روس کو فائنینشیل سیکٹر اسٹرانگ کرنا تھا، انڈسٹری اسٹرانگ تو ہوتی ساتھ میں ترکی، ایران اور پاکستان کی جو ٹرین روٹ سروس ہے، اصل کہانی وہاں پر شروع ہوتی ہے کہ اس میں انکلوژن چاہیے تھا. اور اس انکلوژن کے چکر میں اس نے سپورٹ کی، مگر یو ایس کو اپنے مفادات عزیز تھے. اس نے کہا اس کو تو خطرہ لاحق تھا. جتنے عرصہ اس نے یہاں کام کیا، جتنا پیسہ اس نے برباد کیا، وہ کسی طور بھی نہیں چاہ سکتا تھا کہ اس کے ان پیسوں کے اوپر کسی کی نظر آئے. اسی طریقے سے انہوں نے میزائل ڈیفنس سسٹم انسٹال کیا اور تو اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ روس کے ساتھ مل کے ایران جو ہے قاسم سلیمانی اور محسن فخریزاد کا بدلہ شدید ترین والے انداز میں لے گا اور اس کو یہ بتائے گا. حالانکہ یو ایس اور اسرائیل نے ایک چال چلی اور انہوں نے خالی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر، گرین زون کے اوپر راکٹ اور میزائل فائر کیے. 14 میزائل فائر کیے گئے، کیجویلٹیز نہیں ہوئی. جو کیجویلٹی ہوئی سول کانٹریکٹر کی ہوئی. تو انہوں نے اس طریقے کا تاثر دیا کہ ایران نے جو ہے قاسم سلیمانی کا اور محسن فخریزاد کا بدلہ لے لیا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایران نے تو اس کو ڈینائی کر دیا اور یہ اس پہ الزام بھی اس وقت لگا کہ ابھی اٹیک ہوا ہے، 5 منٹ بعد پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں جو ہے نا انہوں نے الزام لگا دیا کہ اس کے پیچھے ایران ذمہ دار ہے. بھائی ایران اگر ذمہ دار ہے تو شواہد آپ دیں. میزائل کس کا یوز ہوا، کس کی فیسلٹی سے جو ہے وہ میزائل فائر ہوا اور کون ذمہ دار تھا. یو ایس فلیٹ 5 کے لوگ تھے. اگر وہ سی سائڈ سے اگر فائر ہو رہا ہے تو اس پہ تو پورا ریڈار سسٹم یو ایس فلیٹ 5 کا ہے. دنیا میں 7 فلیٹیں ہیں اور 7 کا تعلق جو ہے وہ یو ایس کا ہے، جو سیکیورٹی اور مانیٹرنگ پہ مامور ہیں. کیسے پاسبل ہے کہ ہر بار پرشین گلف سے جو ہے نا وہ انکلوژن ہوتا ہے چیزوں کا اور یو ایس کو ہی نہیں پتا ہوتا اور کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ دبئی کے پورٹ پہ اسرائیلی جہاز کو ہٹ کیا گیا، کہا گیا ایران نے کام کرایا. حالانکہ تفصیل منظر کشی کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، مگر نہیں. اب اس میں کیا چیز تھی، کیوں آ کے کھڑا تھا، کارگو یا کار ٹرانسپورٹیشن ہیلوئس رے کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاز کی جس کو ہٹ کیا گیا اور اس کا الزام ایران پہ لگایا گیا. تو یہ کانسپائریسی ہے. اس میں سمجھنا اور دیکھنا آپ کا بھی کام ہے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بھول رہے ہیں یا کوئی ہم سے مسٹیک ہو گئی تو ضرور ہماری تصحیح فرمائیں. کوئی صحیح نہیں ہوتا. ہم آپ کو اپنے انالیسس فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پہ بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جذبات میں رہ بھی جاتی ہیں اور بتاتے ہوئے کچھ مس بھی کر جاتے ہیں، تو اس کو ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اپنی تصحیح کر سکیں. شکریہ.